السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ منافق اور منافقت کے اس سلسلہ گفتگو کے 10ویں حصے میں محترم ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، مومنوں سے ملتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مگر جب خلوت میں چلے جاتے ہیں، تنہائی میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر شیاطین سے کہتے ہیں کہ ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومنوں کے پاس فقط ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے، تمسخر اڑانے کے لیے گئے تھے، ان کی توہین کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو منافقت کی ایک یہ علامت ہے، منافق کی یہ علامت ہے کہ منافق ہر جائی ہوتا ہے، یعنی ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ کا ہمدرد ہوگا، آپ کا خیر خواہ ہوگا، آپ کا ہم فکر ہوگا، آپ کا ہم نظریہ ہوگا، آپ کا ہم عقیدہ ہوگا، آپ کا دوست ہوگا، مگر جب آپ سے جدا ہو جائے گا، خلوت میں چلا جائے گا، تنہائی میں چلا جائے گا، تو وہاں پر آپ کے دشمن کے ساتھ ہوگا اور اس کو کہے گا کہ اصل میں تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں فقط اس کی جاسوسی کرنے کے لیے، اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے، اس سے اپنی مراد حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں، مجھے اس سے فقط فائدے کا تعلق ہے اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ منافقت کی یہ ایک علامت بیان کی گئی ہے، اور منافق کی یہ علامت ہے کہ منافق مذاق اڑاتا ہے، منافق مومنوں کا مذاق اڑاتا ہے، ہر معاملے کے اندر اس کا مذاق شامل ہوتا ہے، کبھی بھی کسی معاملے کو، کسی بات کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتا، اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی شخص مذاق کرتا ہو، ہر بات کو، ہر معاملے کو مذاق میں لے جاتا ہو، وہ منافق ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی شخص زیادہ سے زیادہ مذاق کرتا ہے، کسی بھی معاملے کو، کسی بھی بات کو سنجیدہ نہیں لیتا، اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اس کے دل کی زمین منافقت کے لیے تیار ہو رہی ہے، منافقت کے لیے آمادہ ہو رہی ہے۔ یعنی اگر وہ فی الوقت اس کے اندر منافقت کی علامات نہیں بھی پائی جاتی، مگر پھر بھی اس کو منافقت کا خطرہ ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر سے یہ صفت ختم کرے اور اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرے اور کسی بھی چیز کا مذاق نہ اڑائے۔ منافق ایک یہ علامت ہے کہ وہ مذاق اڑاتا ہے، وہ مومنوں کا مذاق اڑاتا ہے، وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، وہ خدا کا مذاق اڑاتا ہے۔ لیکن اسی سے ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، یعنی کہ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دھوکے کے ذریعے سے، اپنی چالاکی اور مکاری کے ذریعے سے اپنا مطلب حاصل کر لیا ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اصل میں وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ خود کا مذاق ہی بنا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک مکڑی محنت کر کے ایک جالا بناتی ہے، مگر اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ ایک ہوا کا جھونکا اس کی ساری محنت کو رائگاں کر دے گا اور اس کے جالے کو نیست و نابود کر دے گا۔ بالکل اسی طرح سے منافق بھی ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کئی شخصیتیں بنا کر، کئی روپ دھار کر، دین کے اندر گھس کر مومنوں کا نقصان کر رہا ہوں اور کامیاب ہو رہا ہوں، وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ اصل میں وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس مکڑی کی طرح خود ہی نیست و نابود ہو جائے گا، خود ہی لوگوں کے نظروں میں گر جائے گا، خود ہی دنیا کے سامنے ذلیل و حقیر ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اسی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم منافقوں کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کو آزادی دیتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر ذرا غور کریں عزیزان محترم، سب سے سخت ترین سزا انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ دعائے کمیل میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، جہنم کی سختی قابل برداشت ہے، مگر یہ برداشت نہیں کہ آپ اپنے بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کی طرف دیکھو ہی نہ، اسے بے رخی اختیار کر لو۔ یہ سب سے زیادہ سنگین ہے، سب سے زیادہ سخت ہے۔ جہنم کی سختی برداشت ہو سکتی ہے، مگر پروردگار کی بے رخی برداشت نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ اے شیطان سجدہ کر، اور جب شیطان نے نافرمانی کی اور اس نے سجدہ نہیں کیا
تو اللہ چاہتا تو اس کو سزا دے سکتا تھا، اس کو جہنم میں ڈال سکتا تھا، اس کے وجود کو ختم کر سکتا تھا، اس کو نیست و نابود کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور شیطان سے کہا کہ اے شیطان میری بارگاہ سے نکل جا، ابلیس میری بارگاہ سے نکل جا۔ اور جب شیطان نے کہا کہ اے خدا مجھے اختیارات دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اختیار بھی لے جا، میری بارگاہ سے نکل جا۔ یعنی اللہ نے شیطان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، جو کہ بہت زیادہ سخت ہے۔ سب سے سخت ترین سزا یہ ہے کہ کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ عزیزان گرامی، اگر ایک والد اپنے بیٹے کو تمانچہ مارتا ہے تو اس کے بیٹے کے دل میں باپ کے لیے انتقام کی آگ پیدا نہیں ہوتی کہ میں اس کا بدلہ لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تمانچے کے اندر، اس سختی کے اندر، اس سزا کے اندر محبت ہوتی ہے کہ ایک بچے نے ایک غلطی کی اور اس غلطی کی اس کو سزا ملی ہے۔ لیکن اگر ایک بچہ غلطی کرے اور اس کا باپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ سخت ترین سزا ہے۔ کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا سب سے زیادہ سنگین ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سزا اللہ نے شیطان کو دی اور یہ سزا اللہ نے منافق کو دی ہے۔ یعنی اللہ منافق کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منافقت کس قدر خطرناک ترین صفت ہے اور جرم ہے اور بیماری ہے۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں منافقت جیسی ہلاک کر دینے والی بیماری اور ذلیل و رسوا کر دینے والی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ منافقت کے حوالے سے مزید گفتگو اگلے حصے میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔